بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے طہارت کے بارے میں پڑھا تھا، مکمل طہارت کا جو طریقہ تھا وضو اور غسل کے بارے میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم صبر اور شکر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہماری انفرادی اور ہماری جو اجتماعی زندگی ہے، صبر اور شکر کے اس زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم صبر و شکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے اور شکر ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں اور قرآن و سنت میں ان کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ صبر کی عملی زندگی میں اہمیت اور فوائد اور آخرت میں اس کا کیا اجر ہے اور اس پر کیا کیا بشارتیں سنائی گئی ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ صبر کے اجتماعی زندگی میں کیا فوائد ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تلقین کی ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ صبر اور شکر کے لغوی معنی بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صبر اور شکر یہ دونوں ایسی اوصاف ہیں کہ جو ایک شخص کے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہیں۔ یعنی ایک مسلمان اس کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے اندر صبر اور شکر یہ دونوں صفات پیدا ہو جائیں گی۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت، خوش اور تنگی کی حالت میں، یعنی خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ان دونوں صورتوں میں جب انسان ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور ہمارے اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے تو اس کو صبر و شکر کہا جاتا ہے، اور یہی انسان کے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو بہت سارے حالات پیش آتے ہیں، بعض اوقات خوشحالی کی حالت ہوتی ہے، بعض اوقات بہت تکلیف دہ واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں ایک مومن شخص کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی ہو چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، ان دونوں میں صبر و شکر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنے اور برداشت کرنے کے، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف، مصیبت اور مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے، یہ ہے صبر۔ یعنی زندگی میں انسان کو بہت دفعہ ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اس کو خوشحالی ملتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں، تو ان دونوں کیفیتوں میں تنگی کی حالت میں بھی صبر کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اور خوشحالی آ جائے تو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہی بندے پسند ہیں جو مصیبت کے وقت جو ہے وہ واویلا کرنے کی بجائے، چیخنے چلانے کی بجائے، حالات کو اور اپنی قسمت کو جو ہے وہ برا سمجھنے کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورۃ الاحقاف کی ایک آیت ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یعنی بس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی۔ قرآن پاک میں اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبت آئی کہ پورا جسم جو تھا وہ اس کو زخمی ہو گیا، گل سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر دیکھتے ہوئے قرآن پاک میں ان کو نعم العبد جیسے لفظ سے پکارا، یعنی اچھا بندہ۔ احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ صبر کی تلقین کی گئے، جیسے ایک حدیث ہے، صبر روشنی ہے یعنی بے صبر اندھیرا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کی مثال روشنی کی سی ہے، اور اگر کوئی شخص صبر نہیں کرتا، بے صبری اختیار کرتا ہے تو اس کی مثال اندھیرے کی ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر میرا اوڑھنا بچھونا یعنی میری چادر ہے. اور حدیث میں ارشاد فرمایا کامیابی فتح و نصرت صبر سے ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا. اس حدیث کا یہ مطلب بالکل نہیں نکلتا کہ انسان کو غم یا پریشانی کی کیفیت میں جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی ہمارا عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک فطری طور پر ایک غم کی کیفیت انسان کو پیش آتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شور شرابہ مچا کر اونچی اونچی رونا، چیخنا چلانا اور شکایتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کرنا کہ یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، یہ میرے ساتھ ہی ایسے ہوا ہے. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ صبر نہیں ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر انسان غم کی حالت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہو تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس میں حرف شکایت نہ ہو. یعنی اگر غم ہے انسان کو، پریشانی ہے تو اس کے اوپر ظاہری سی بات ہے دل غمگین ہے، پریشان ہے، لیکن خاموش رہے، انسان کو شکایت نہ کرے، یہی صبر جمیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ صبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہے. مطلب یہ کہ جب انسان کو صدمہ ملتا ہے اس وقت اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس پر بے حساب اجر و ثواب ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی پریشانی کی بات سنتا ہے، کوئی اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فٹافٹ اس وقت رونا شروع کر دے، چیخنا چلانا شروع کر دے اور بعد میں کہے جی میں صبر کرتا ہوں. تو فرمایا کہ صبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت زیادہ تکلیفوں کے لمحات آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں ارشاد فرمائی تھی کہ آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمگین ہے. حدیث کے الفاظ اور مفہوم یوں ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمگین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بات ارشاد فرمائی کہ دل غمزدہ ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم ظاہری بات ہے انسان ہے، انسان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا جو دل ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کو یہی چاہیے کہ انا للہ پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے علاوہ وہ صبر کرے. اس پر بے حساب اجر و ثواب ہے. ہاں اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو ایک فطری عمل ہے جو ہم روک نہیں سکتے ہیں، تو اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ شکایت نہیں کرنی، اس طرح کے کلمات نہیں کہنے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں. قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بشارتیں بھی سنائی ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات اور رحمت ہوگی. یعنی جو صبر کرنے والے ہوں گے، ایک تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات اور رحمت ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں بشارت دی کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو ایسے لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو جب بھی کوئی مصیبت ہمیں آئے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی ہو تو فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور واویلا نہیں کرنا. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو نصف ایمان قرار دیا ہے. ایک مسلمان کو جب بھی کوئی دکھ یا پریشانی اس کو پہنچتی ہے، دکھ یا تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اسے اللہ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا. تو جب ہر انسان یہ بات سوچنا شروع کر دے کہ یہ میری آزمائش ہے تو اس وقت وہ صبر سے کام لیتا ہے، بے صبری سے کام نہیں لیتا. اور ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، رونے چلانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جس ذات نے وہ ہم پہ پریشانی بھیجی ہے، دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے. اس لیے ہمیں رونے چیخنے چلانے کی بجائے صبر سے جو ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم سے اس پریشانی کو دور کر دے. اب موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح
وائرس پھیلا ہوا ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں، لوگوں کے کاروبار بند، لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پیارے اس وائرس سے چلے گئے، بہت ایسے ہیں جو اس وائرس میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی ہمیں اللہ کی ذات سے مدد مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، اگر یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، تیرا عذاب ہے ہمارے گناہوں کے سبب، تو ہم سے اس کو دور فرما دے اور ہماری اس میں مدد فرما، اور بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اس چیز میں بھی کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اس بیماری سے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ سے توبہ مانگنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اللہ کی ذات سے جو ہے مدد مانگیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ صبر کے اجتماعی زندگی میں کیا فوائد ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں بھی صبر کے بہت زیادہ جو ہے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھی قوموں پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی برا وقت آتا ہے تو اس وقت صرف ہمت اور صبر سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں اگر افراتفری، بد نظمی پھیلائی جائے یا مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس وقت قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ قومیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایسی صلاحیتیں نہیں رکھتی، یعنی ان میں ایسی اہلیت نہیں ہے کہ وہ آزمائش میں پورا اتر سکے۔ تو اگر عالمی برادری میں ایک قوم باعزت مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، صبر سے کام لے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں؟ ان اللہ مع الصابرین، کے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اجتماعی جو زندگی ہے ہماری، یا ہماری انفرادی زندگی ہے، صبر اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں اپنے دکھ پریشانی کے اوپر، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد فرماتا ہے اور ہمیں اس دکھ پریشانی سے نکالتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی قسمت کو جو ہے وہ دوش دینا شروع کر دیں، یا ہم اپنی قسمت کے برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ ہی یہ ہوا ہے، ہم تو اس کے اہل نہیں تھے، یہ مصیبت ہم پر ہی آ رہی ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ یہ صبر نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی تکلیف یا مصیبت آئے تو اللہ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان پر شکر کریں، کیونکہ انسان کو اگر اللہ نے ایک تکلیف دی ہے اس کے بدلے میں اللہ ایک نعمت بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ مصیبت پر جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیں اور نعمت پر جو ہے وہ شکر بھی ادا نہ کریں۔ تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 1 ہے، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی، یا قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس میں آپ صبر کے لغوی معنی لکھیں گے، اور صبر کا جو مفہوم ہے وہ لکھیں گے۔ لغوی معنی یعنی روکنا اور برداشت کرنا، اور صبر کا جو مفہوم ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھنا اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کرنا، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ صبر کے لغوی معنی اور مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں، تو اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اس کے بارے میں، کہ صبر سے کام لینا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ انسان جب صبر کرتا ہے تو آخرت میں اس کو بے انتہا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سچے جو مومن ہیں ان کی صفات بھی یہی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں صبر کے اوپر جو ہے وہ بے حد اجر و انعام ہے، اور اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ اس کی کامیابی کا ہتھیار بھی صبر ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اجتماعی زندگی ہو یا ہماری انفرادی زندگی ہو، ان دونوں زندگیوں کے اندر صبر کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور انسان کے ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ صبر کو بھی اپناتا ہے۔ تو یہ اس کوسچن کا جو پورا آنسر ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر جو ہے وہ صبر کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے، یہ تمام جو ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کے اندر جو جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں گے، اور اسے یاد کرنے کے بعد آپ نے لکھنا بھی ہے اس کوسچن کو۔